إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جدید. اسلامی بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کی کوئی مخلوق اور اس دنیا کا کوئی انسان یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے، بلکہ کئی حقیقتیں ہیں جن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی نظریے کا ماننے والا. ان میں سے سب سے پہلی حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا. جو بھی آیا ہے اس کو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. بڑے سے بڑا نبی، بڑے سے بڑا سائنسداں، بڑے سے بڑا طبیب، ڈاکٹر، حکیم، بڑے سے بڑا بادشاہ، جو بھی ہو، جتنا بھی محتاط زندگی گزارتا ہو، روزانہ اپنا چیک اپ کرواتا ہو اور موت سے بچنے کی جتنی بھی تدبیریں ہو سکتی ہیں سب اختیار کرتا ہو، لیکن وہ بھی مانتا ہے کہ آج نہیں کل ہم کو جانا ہے. حتیٰ کہ وہ ملحد، وہ لادین جو نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ کسی مذہب کو مانتا ہے، وہ بھی اس کو مانتا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، اے نبی آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہم نے ہمیشگی کی زندگی نہیں دی۔ افئن مت فہم الخالدون، اگر آپ کو موت آ جائے تو کیا یہ باقی لوگ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے؟ ایک جگہ کہا کہ انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چہیتا اللہ کے نزدیک اور کوئی ہو سکتا ہے، لیکن کہا کہ آپ کو بھی نہیں ہمیشہ رہنا۔ دوسری بات یہ کہ یہ بھی سب لوگ مانتے ہیں کہ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو نہیں پتا کہ کس سرزمین پر اس کی موت آئے گی۔ وہ پوری زندگی رہتا ہے اپنے وطن کے اندر، لیکن موت اس کی لکھی رہتی ہے جاپان میں، امریکہ میں، عرب میں، تو اس وقت وہ کسی نہ کسی بہانے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ اس کو پتا نہیں کہ میں اپنی موت کی جگہ پر جا رہا ہوں، لیکن چلا جاتا ہے۔ دیکھیے کتنے واقعات ہوتے ہیں اس طرح کے۔ تو یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی کو پتا نہیں کہ اس کی موت کب آئے گی اور کہاں آئے گی۔ موت آنا تو بھی یقینی ہے، کب آئے گی اس کا پتہ کسی کو نہیں ہے، بھی اس کو بھی سب مانتے ہیں۔ جوانی میں آئے گی، بچپن میں آئے گی، بڑھاپے میں آئے گی، بستر پر آئے گی، یا کسی اور حالت میں آئے گی، کوئی نہیں جانتا۔ تیسری چیز بحیثیت مسلمان جسے ہم مانتے ہیں اور بھی بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ اس موت کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس موت کے بعد ہمیں اپنی اس پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا۔ جو کچھ ہم یہاں اچھا کیے ہوں گے تو، برا کیے ہوں گے تو، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر اچھا کام کیا ہوگا اس کا بھی انجام دیکھنا ہوگا، ذرہ برابر برا کام کیا ہوگا اس کا بھی انجام دیکھنا ہوگا۔ حساب دینا ہے، حساب دینا ہے سب کو، بغیر حساب دیے جو ہے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ سب قطعی چیزیں ہیں میرے بھائیوں، جس کو ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اب اس کے بعد اسی لیے ہماری شریعت نے تاکید کی ہے کہ جب تم کو یہ نہیں معلوم کہ موت کہاں آئے گی، کب آئے گی، اور جب تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ موت آنا ہی آنا ہے، تو اس موت کے لیے پہلے سے تیاری تو کر لو۔ موت کے لیے زندگی کو غنیمت تو جانو۔ ایسا نہ ہو کہ موت آئے یا بیماری آ گھیرے تب تم چھٹ پٹاؤ کہ کاش کی صحت رہتی تو میں یہ کر لیتا، کاش کی کچھ موقع ملتا تو یہ نیکی کر لیتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جانو۔ ان میں سے 2 چیز، ایک یہ ہے کہ وصحتک قبل سقمک، کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ غنیمت جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی کو، اس صحت کی حالت کو نیکیوں سے آباد رکھو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ صحت تمہاری چلی جائے، زندگی ختم ہو جائے اور پھر تم کچھ نہ کر سکو۔ اس لیے اس کو غنیمت جانو، جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک طاقت ہے، نیکیاں کر لو۔ معلوم نہیں کب زندگی، کب یہ روح تمہارا ساتھ چھوڑ دے، کسی کو پتہ نہیں۔ ایک اور حدیث ہمارے غور کرنے کی ہے۔ ویسے تو موت کا کوئی وقت نہیں، موت کے لیے کوئی عمر نہیں، لیکن ایک حدیث پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغ 60 سنہ،
بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذر دے دیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے اب اس کے اوپر حجت قائم کر دی۔ کس کے اوپر؟ کہ جس کی موت کو مؤخر کیا یہاں تک کہ وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا۔ 60 سال کی عمر تک پہنچ گیا اگر کوئی شخص، تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی حجت تمام کر دی۔ مطلب ہے کہ اب اس کو کوئی عذر، کوئی بہانہ نہیں رہنا چاہیے۔ آدمی تو بلوغت کے بعد ہی سے ذمہ دار ہو جاتا ہے، مکلف ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو بھی وہ کام کرے گا اس کا محاسبہ ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کو 60 سال کی زندگی مل گئی، تو 60 سال کی زندگی بہت ہوتی ہے۔ اگر کوئی 20 سال میں مرتا ہے، کوئی 15 سال میں مرتا ہے، تو اس کو عمل کرنے کا موقع کم ملا، اس کو ایک عذر ہے۔ حالانکہ جتنا اس نے کیا ہے اس پر حساب ہوگا اچھائی برائی کا، لیکن 60، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 60 سال اگر عمر مل گئی تو اب سمجھو کہ تمہارے لیے کوئی بہانہ نہیں رہ گیا، اب تمہارے لیے کوئی عذر نہیں رہ گیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ جہنمیوں کو مخاطب کر کے کہے گا، جب جہنمی لوگ کہیں گے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، جہنمی چلائیں گے جہنم میں، کہیں گے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم کو یہاں سے نکال دے، اب ہم جو ہے اچھا عمل کر کے آئیں گے، اب ہم نیک عمل کر کے آئیں گے، اب وہ عمل جو کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، اب برائیاں نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ہم کو ایک چانس اور مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ نصیحت حاصل کرنے والا جس میں نصیحت حاصل کر سکتا تھا؟ ہم نے تم کو ایک عمر دی تھی، موقع دیا تھا، مہلت دی تھی کہ سنبھل جاؤ۔ اور دوسری بات، وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، نبی آئے، علماء آئے، نصیحت کرنے والے آئے، تب بھی تم نہیں مانے، اب موقع مانگتے ہو۔ تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں ہمارے غور کرنے کی۔ ایک چیز اور یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں حادثاتی موتیں بہت ہوتی ہیں، اچانک موتیں بہت ہوتی ہیں، پہلے اتنی نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ اب اس کے اسباب پیدا ہو گئے۔ پہلے حادثاتی موت خال خال ہوا کرتی تھی سابقہ زمانوں میں، لیکن آج کے وقت میں آپ دیکھیں گے، باقاعدہ آپ یہ 2-3 سال کی رپورٹیں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ موت بڑی کثرت سے ہوتی ہے، اور دوسری کہ اچانک موت ہوتی ہے۔ ہارٹ اٹیک ہو گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، اس کی وجہ سے موت ہو گئی، لو ہو گیا، اس کی وجہ سے موت ہو گئی، دماغ کی رگ پھٹ گئی، اس کی وجہ سے اچانک موت ہو گئی، کسی حادثے میں، ٹریفک حادثے میں موت ہو گئی، ٹرینیں لڑ گئیں، ہوائی جہاز گر گئے، اس طرح کے زلزلے آ گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ بیک وقت جو ہے اس کا نوالا بن جاتے۔ تو اس طرح کی حادثاتی موتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ یہ بھی ایک سمجھیے کہ کہہ لیجئے قرب قیامت کی علامت ہے کہ موت کی کثرت، اور پھر یہ کہ اچانک موت آنا۔ اب اچانک موت اچھی ہے یا بری ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث تو آتی ہے کہ اچانک موت گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ایک مظہر ہے، لیکن اچانک موت پر کوئی ایک حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، فرائض کا پابند ہے اور نیکیوں کا عادی ہے، اس کے لیے جب بھی موت آئے کوئی بات نہیں، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے موت کے لیے، تو ایسی موت پر اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ جو ہمیشہ تیار رہتا ہے اپنے آپ، وہ جانتا ہے کہ یہ دنیا عارضی جگہ ہے، آج نہیں کل ہم کو جانا ہے، وہ ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ فجر کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھ لیا، ظہر کا وقت ہوا، ظہر کی نماز پڑھ لیا،
اس بیچ میں جتنے بھی نیکیوں کے مواقع ہیں، جتنی اچھائیوں کے مواقع ہیں وہ کرتا ہے، اور جتنی برائیوں سے بچنے کے مواقع ہیں ان کو غنیمت سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی کے لیے موت کسی بھی وقت آئے اس کو کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ کہ موت کے اندر بڑی سختی ہوتی ہے، اور موت کے پہلے آپ جانتے ہیں کہ بیماری ہوتی ہے، آدمی بسا اوقات برسوں جو ہے بسترے پر پڑا رہتا ہے، بڑی قسم پرسی کے عالم میں رہتا ہے، اور پھر جب موت قریب آتی ہے، مرض الموت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی تکلیفیں، اور جب روح نکلتی ہے تو اس کے اندر تو بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے۔ تو ان ساری تکلیفوں سے ایک نیک آدمی بچ جاتا ہے، راحت پا جاتا ہے۔ موت افسوس کی اس کے لیے ہوتی ہے جو فسق و فجور میں مبتلا رہتا ہے، برائیوں میں مبتلا رہتا ہے، کوئی تیاری اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر وہ بیمار پڑتا، کچھ مہلت ملتی تو امکان تھا کہ وہ کچھ توبہ کرے، کچھ نیکیوں کی طرف راغب ہو، اس کا دل نرم ہو، لیکن اس کو کوئی موقع نہیں ملا، برائیوں میں ہی رہا، برائیوں میں لگا رہا، آخر کار اچانک اس کو موت آ گئی، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے افسوس کی چیز ہے، اور اس کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس ناحیے سے بھی ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو، ہم اپنی زندگی ایسی گزاریں کہ کسی بھی موڑ پر یہ موت ہم کو آ جائے تو ہمیں افسوس نہ ہو، ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ اچھی موت اور بری موت، حسن خاتمہ بالخیر، ہر مومن چاہتا ہے کہ ہمارا خیر پر خاتمہ ہو، اچھی حالت میں ہماری موت ہو۔ برے خاتمے سے ہر انسان، ہر مسلمان بچنا چاہتا ہے۔ اچھے خاتمے کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، برے خاتمے کی بھی کچھ علامتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر اچھے خاتمے کی علامت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے نکلنے والا سب سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے آخری چیز دنیا میں اس کی زبان سے جو نکلی وہ لا الہ الا اللہ، جنت میں داخل ہوگا۔ شہید ہے، اللہ کے راستے میں شہادت اس کو ملی، جنت میں داخل ہوگا۔ حالت احرام میں کسی کی موت آ گئی، حج کا یا عمرے کا احرام باندھے ہوئے تھا، اسی حالت میں موت آ گئی، ابھی اپنے ارکان حج و عمرے کے مکمل نہیں کر سکا تھا، اسی حالت میں موت آ گئی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو اسی احرام میں دفن کر دو، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن وہ لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا اپنے قبر سے۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیثوں میں بہت ساری علامتیں آتی ہیں۔ اطاعت کی حالت میں، نیکی کرتے ہوئے کسی کو موت آ جائے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے سجدے کی حالت میں، دیکھا گیا ہے سجدے میں گئے سر اٹھا نہیں سکے، تلاوت کر رہے ہیں، اس تلاوت کی حالت میں ان کو موت آ گئی، کسی نیک کام کے لیے نکلے ہیں اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی، تو یہ سب حالتیں بھی میرے بھائیوں اچھی علامت ہیں، حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں۔ اور بھی حدیثوں کے اندر بتلایا گیا، جیسے پیٹ کی بیماری میں جس کی موت آتی ہے، اسی طریقے سے طاعون کی بیماری میں جو مرتا ہے، کسی دیوار، کسی عمارت کے گرنے کی وجہ سے اس میں دب کر کے مر جاتا ہے، اور ڈوب کر کے مر جاتا ہے، یا یہ کہ جل گیا، اس کی وجہ سے موت ہو گئی، تو اس طرح کی موت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ سب شہادت کی موتیں ہیں۔ لیکن ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب ایک علامتیں ہیں، حسن خاتمہ کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ایسی حالت میں اس کی موت ہوئی تو اس کی بخشش ہی ہو جائے گی، مطلب اچھی امید رکھی جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے، کہ اس لیے کہ اور بھی چیزیں تو بتلائی گئی ہیں، پوری زندگی کا عمل اور پوری زندگی کے اندر خیر و شر جو اس نے کیا ہے، ان سب ساری چیزوں کا بھی لحاظ رکھا جائے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ جو علامتیں ہیں، ان علامتوں سے ایک اچھی امید رکھی جاتی ہے کہ اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ کرے گا۔ دوسری طرف سوء خاتمہ ہے، برا خاتمہ انسان کا ہوتا ہے،
کفر کی حالت میں موت ہوتی ہے، معصیت اور گناہ کی حالت میں موت ہوتی ہے، اور کسی بھی برائی میں مبتلا ہونے کی حالت میں موت ہوتی ہے، خودکشی کرتا ہے انسان، اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے اپنے ہی ذریعے سے، یہ ساری موتیں جو ہے یہ برے خاتمے کی علامت ہے۔ اور برے خاتمے کی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں، جیسے جب یہ بات ہوئی کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، اور حدیثوں کے اندر یہ بھی ہے کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو آدمی موت کے قریب ہو اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس سے پڑھنے کے لیے کہو۔ تو ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں، صحیح واقعات، کہ مثلا کسی سے کہا گیا آخری وقت میں کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں آ کر کے اس نے یہی کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا، اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی۔ اب برے خاتمے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ ہوتا یہ ہے کہ زندگی کی حالت میں جبکہ انسان کے حواس، انسان کے اعضاء درست رہتے ہیں، تو بھی اگر شیطان اس کے اوپر غالب ہے، وہ بھی شیطان کے نرغے میں ہے، برائیوں میں ملوث ہے، تو جب موت کا وقت قریب آتا ہے تب بھی تو شیطان اپنا کام کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس وقت تو یہ شخص کمزور ہو چکا ہے اور اس کے اندر طاقت نہیں رہے گی شیطان کے مقابلے کی، اور شیطان پوری مضبوطی کے ساتھ آخری وقت میں اس کو روکنا چاہتا ہے کہ اس کی زبان سے کہیں لا الہ الا اللہ نہ نکل جائے، یا اس کی جانب سے کوئی ایسا عمل نہ صادر ہو جائے کہ جس سے اس کی آخرت میں بخشش ہو جائے۔ تو وہاں شیطان لگا رہتا ہے اور اس کو اس کی زبان سے لا الہ الا اللہ یا کوئی خیر کا کلمہ یا کوئی اچھی بات نہیں نکلنے دیتا۔ تو جو آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے خاتمہ بھی اس کا اسی طرح ہوتا ہے۔ اچھی زندگی گزارتا ہے تو خاتمہ اچھا ہوتا ہے، پوری زندگی معصیت میں، برائی میں، جھوٹ فریب میں، بے ایمانی میں گزری تو ظاہر بات ہے کہ آخری وقت بھی کچھ ویسا ہی ہوگا۔ ایک شخص کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے تلقین کرنے والے سے کہا کہ آؤ بیٹھو، تم بھی پی لو، ہم کو بھی پلاؤ، یعنی شراب پی لو ہم کو بھی پلاؤ۔ معلوم ہوا کہ وہ شرابی تھا، شراب پینا اس کی عادت تھی، آخری وقت میں بھی بجائے کلمہ پڑھنے کے وہ شراب پینے پلانے کی بات کرتے ہوئے اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایک شخص جو گانے بجانے کا بڑا عادی تھا، اس سے جب لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو وہ گانا گانے لگا اور اسی گانے کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ کوئی شخص تھا، دکاندار تھا، کاروباری تھا، بہت منہمک رہتا تھا دکانداری میں، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس سے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا کہ یہ سامان بہت اچھا ہے، اس کے گراہک بھی بڑے اچھے ہیں، یہ سامان تو اتنے کا بکے گا، اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح کی موتیں جو اشارہ دیتی ہیں کہ یہ اچھی موتیں نہیں ہیں، لیکن یہ سب اچانک نہیں ہوتا، جیسا کہ بتلایا گیا کہ جس چیز کا انسان اپنی زندگی میں عادی ہوتا ہے، موت کے وقت وہی چیز اس کے اوپر غالب ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے برے خاتمے سے محفوظ رکھے اور خیر پر ہمارا خاتمہ ہو، دین پر ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ بخاری اور مسلم وغیرہ کی ایک حدیث سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما من امرئ مسلم یبیت لیلتین او ثلاث لیال عنده شیء یرید ان یوصی فیہ، کہ جس شخص کے پاس کوئی چیز وصیت کرنے کی ہو، وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے درست نہیں ہے کہ 2 سے 3 دن گزارے
یہاں تک کہ اب اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی رہنی چاہیے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں چیزیں رہتی ہے کہ میں اس چیز کی وصیت کروں گا اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو، کہ میرے بعد ایسا کرنا ایسا کرنا، لیکن وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، موت آ جاتی ہے نہیں کر پاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا اس طرح کا کوئی ارادہ ہے تو وہ 1 دن 2 دن 3 دن سے زیادہ اس کو نہ ٹالے، اس کو لکھ کر کے رکھ دے، اس کو لکھ کر کے رکھ دے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ سوچتا ہی رہے یا زبانی ان سے کچھ کہا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ موت کے بعد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے تو ہمارے لیے یہ وصیت کیا تھا، کوئی پروف نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 2 دن 3 دن سے زیادہ اس کو نہیں ٹالنا چاہیے، وصیت لکھ کر کے رکھ دینی چاہیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی یہ حدیث سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے آ کر کے وصیت اپنی لکھ کر کے رکھ دی۔ یہ وصیت ضروری نہیں کہ مال دولت کے لیے ہی ہو کہ فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، وہ تو جس کو ملنا ہے، ملنے والا ہے، اس کو مل ہی جائے گا۔ بہت ساری وصیتیں کچھ عمل کے تعلق سے ہوتی ہیں، خیر کی وصیت کہ فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فلاں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فلاں کا خیال رکھنا اور نیکی پر قائم رہنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وصیتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث کے مطابق ایک مسلمان کو اس طرح کی کوئی وصیت ہو تو اس کو لکھ کر کے رکھ دینا چاہیے۔ پتہ نہیں کب اس کی زندگی کا رشتہ اس سے ٹوٹ جائے، کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اگر یہ چیز اس کے پاس تحریری شکل میں موجود ہوگی تو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب حقائق کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا وانصرنا علی عدوک وعدونا، اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین واشف مرضانا ومرضى المسلمین وفك أسر الماسورين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔